بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ادب کی دنیا میں خوش آمدید۔ زندگی کی سڑک پر دوڑتے بھاگتے لوگوں کی اپنی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ کہانیاں انکہی ہوتی ہیں، کسی کے سامنے نہیں آتی۔ ایسی ہی ایک انکہی کہانی یہ ہے جس کی میں راوی ہی نہیں، ایک کردار بھی ہوں۔ وہ ردی، پیپر اور باسی ٹکڑے والا تھا۔ روزانہ گلی گلی پھر کر وہ بھوسی ٹکڑے ٹین ڈبے جمع کرتا تھا۔ میں بچپن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھچڑی سے بال، شکن آلود پیشانی اور پرانے سے کسی حد تک میلے کپڑے پہنے وہ روزانہ ہماری گلی سے گزرتا تھا۔ دوپہر 12 سے 1 بجے کے درمیان ہی اس کی آواز محلے کے تمام گھروں میں پہنچ جاتی۔ ردی پیپر والا۔ برسوں سے اس کا یہی معمول تھا۔ اکثر گرمیوں میں جب وہ تھک جاتا تھا اور پیاس لگتی تھی تو وہ کسی نہ کسی گھر کے باہر بنے چبوترے پر بیٹھ جاتا اور پینے کے لیے پانی مانگ لیتا۔ ویسے وہ تھا بہت خوددار آدمی۔ اگر میں کبھی اسے کھانا وغیرہ دینے کی کوشش کرتی تو وہ بہت نرمی سے انکار کر دیتا۔ باجی بہت شکریہ، میں بس اپنی حق حلال کی روزی کھاتا ہوں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو ردی والے، سبزی والے گلیوں میں گھوم کر اپنی روزی کماتے ہیں، محلے والے ان کی آواز کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اگر کبھی ان کی آواز سنائی نہ دے تو بے چینی سی ہوتی ہے۔ اللہ خیر کرے جیسے الفاظ منہ سے خود بخود نکل جاتے ہیں۔ ویسے بھی یہ ہماری طرح انسان ہی تو ہیں۔ کیا ہوا اگر غریب ہیں؟ یہ ایمانداری سے محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہوتے ہیں، زندگی کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ گئے دنوں کی بات ہے جب میرے بھائی کی شادی کا زندگی سے بھرا ہنگامہ ختم ہوئے 2-3 روز ہوئے تھے۔ گھر بہت پھیلا ہوا تھا۔ امی نے میرے ساتھ مل کر پورے گھر کی صفائی کی تھی اور سب فالتو کاٹ کباڑ جمع کر کے ایک بڑے شاپر میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ جب ردی والا آئے گا تو اسے دے دیں گے۔ مگر ہوا یہ تھا کہ 2 دن ہو گئے تھے وہ نہیں آیا تھا۔ تیسرے دن بعد جب وہ آیا تھا تو امی نے پوچھا تھا، بھائی خیریت تو تھی، کہاں غائب تھے؟ آپا وہ میری گھر والی ذرا بیمار تھی۔ پھر ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں آپا، سرکاری ہسپتال لے گیا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے وہاں کتنا رش ہوتا ہے، نمبر بہت دیر سے آتا ہے، اس لیے 2 دن چھٹی کرنی پڑی، اس نے جواب دیا تھا۔ خیر امی نے وہ سارا جمع شدہ فالتو سامان اس کو دے دیا تھا۔ اس نے تول کے بعد جو پیسے بنے تھے وہ دیے تھے اور آواز لگاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ دوسرے دن صبح ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ دروازہ بجا تھا۔ امی اٹھ کر گئی تھی تو سامنے ردی والا کھڑا تھا۔ امی اسے اتنی صبح دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اور پھر اس نے سوچا تھا کہ اس کی بیوی بیمار ہے، ہو سکتا ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہو۔ ساتھ ہی ان کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ذرا سی خیریت کیا پوچھ لی، یہ تو پھیل ہی گیا۔ یہ بات امی نے مجھے بعد میں بتائی تھی۔ انہوں نے ذرا روکھے سے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ ردی والا بولا، آپا آپ نے کل مجھے ردی کا سامان دیا تھا، ہم ردی کا سامان سب الگ الگ کر رہے تھے، کل چھانٹی کے دوران جب آپ کا سامان کھولا تو ہاں کیا ہوا جلدی بتاؤ۔ امی نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی، وہ جی اس میں سے یہ گھڑی نکلی ہے، یہ تو بالکل نئی گھڑی ہے، غلطی سے سامان میں رہ گئی ہوگی، بس یہی دینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گھڑی امی کے حوالے کی تھی۔ میں نے اور امی نے فوراً اس گھڑی کو پہچان لیا۔ یہ وہ قیمتی گھڑی تھی جو کہ امی نے اپنے داماد یعنی میرے بہنوئی کو میری بہن کی شادی کے موقع پر تحفے میں دی تھی۔ معلوم نہیں وہ گھڑی اس سامان میں کیسے چلی گئی تھی۔ اب جو گھڑی دیکھی تو ہم سب حیران رہ گئے۔ امی دل ہی دل میں کافی شرمندہ ہو رہی تھی کہ خواہ مخواہ ہی اس غریب لیکن ایماندار ردی والے پر شک کیا اور اس کے بارے میں بدگمانی کی۔ ہم نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا اور امی نے تو اسے بیوی کے علاج کے لیے کچھ پیسے بھی دینے چاہے، مگر اس نے شکریہ کے ساتھ وہ پیسے واپس کر دیے۔ مگر امی کے بے حد اصرار پر کہ میں یہ پیسے کوئی خیرات نہیں بلکہ انسانیت کے ناطے جو ایک مسلمان کا فرض ہے تمہیں دے رہی ہوں، تو اس نے وہ پیسے لیے تھے اور سلام کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم لوگ واقعی حیران تھے کہ غریب آدمی جس کی بیوی بیمار ہے، اسے یقیناً پیسوں کی شدید ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے تو یہ نادر موقع تھا کہ وہ آرام سے اس گھڑی کو بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرتا۔ وہ گھڑی جو کہ اس وقت تقریباً 50,000 کی تھی، اس نے نہ تو چرائی تھی، نہ ہی مانگی تھی، نہ ہی چھینی تھی، بلکہ اتفاقیہ ہی اس کو ملی تھی۔ مگر پھر بھی اس نے بہت ایمانداری سے وہ گھڑی ہمیں واپس کر دی۔ سچ ہے کہ ایمانداری اور شرافت کسی کی میراث نہیں بلکہ بہت کڑوی مگر سچی بات تو یہی ہے کہ زیادہ تر غریب لوگوں میں ہی پائی جاتی ہے، اور اس ردی والے نے یہ ثابت کر دکھایا کہ زندگی کی سڑک پر عام انسانوں کے روپ میں، محنت مزدوری کرتے انسانوں کے روپ میں تو بڑے بڑے عظیم اور درویش صفت لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں۔